حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی شب روایات کے مطابق کئی مہینے، کچھ سال اور کچھ روایات کے مطابق 78,000 سال یا 18,000 سال، معذرت کے ساتھ 18,000 سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرب خاص میں رہے، اور 18,000 سال کے بعد آپ واپس اس زمین کی طرف آئے۔ کیا بات ہے! 18,000 سال کا عرصہ حضور کو معراج میں لگا، لیکن دنیا میں پتہ نہیں لگا۔ اب کیسے پتہ نہیں لگا وہ انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، مقام ذی طوا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس اترے۔ اب کس طرح اترے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جس طرح براق کے ذریعے گئے تھے ویسے ہی براق کے ذریعے اتر کے آئے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ یہ وہ راز ہے جو آج تک کھلا ہی نہیں کہ حضور کس طرح واپس آئے۔ یہ راز پوشیدہ ہے، پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ بہرحال وادی ذی طوا کے اندر جو ہے حضور تشریف لائے، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ جب اترے تو حضرت نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر اچانک پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت جبرائیل نے نوٹس کر لیا، اور جیسے ہی دیکھا کہ حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبرائیل پریشانی کی بات ہے۔ کہا کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہا جبرائیل میں زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک، اور پھر لامکاں سے واپس یہاں آ گیا ہوں۔ واپس یہاں آ گیا، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، میں نے جہنم کو بھی دیکھ لیا، میں نے جنتیوں کے مکانات بھی دیکھے، جہنمیوں کی حالت کو بھی دیکھا، میں نے جہنمیوں کے ٹھکانوں کو بھی دیکھا، میں نے تمام تر آیات الہیہ کے نظارے کیے، اللہ سے ہم کلام بھی ہوا، اللہ سے گفتگو بھی کی، اللہ سے ملاقات بھی کی، یہ تمام تر واقعات پورے ہو گئے اور میں واپس زمین میں آیا ہوں۔ تو اب مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے کہ میری قوم جو ہے وہ میری تصدیق نہیں کرے گی، اللہ اکبر! وہ میری تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر ضرور کرے گا، ابو بکر ضرور کرے گا، وہ صدیق، اور وہی صدیق ہے، وہی صدیق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی مطمئن ہو گئے۔ اب مطمئن ہو کر کے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم وادی مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اب جب وادی مکہ کی طرف پہنچے ہیں تو وہاں پر جمعۃ المبارک کے اندر میں نے بیان کر دیا ہے کہ جب وہاں پر پہنچے تو اس سے پہلے حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی یہ حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کو مکۃ المکرمہ لانے سے پہلے حضرت جبرائیل یاجوج ماجوج کے پاس لے گئے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ انشاءاللہ ان کی تفصیل پھر کبھی ہم بیان کریں گے۔ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں نکل کر آئے گی، مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں نکل کر کے آئے گی اور دنیا کے اندر تباہی اور بربادی پھیلائے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ان کے پاس لے جایا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یاجوج ماجوج کو میں نے دعوت اسلام پیش کی اور ان سے کہا پڑھو کلمہ اور مسلمان ہو جاؤ، تمہاری ہدایت کا ذریعہ میں بن سکتا ہوں، تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن کیا کیا؟ یاجوج ماجوج کی قوم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل مجھے 2 علاقوں کی طرف لے گئے، 2 شہروں کی طرف لے گئے۔ ایک شہر مشرق میں تھا، ایک شہر مغرب میں تھا۔ اس کے بڑے بڑے دروازے تھے اور ان دروازوں پر ہزار سپاہی پہرےداری کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے یہ لوگ بقیہ ہیں، باقی رہ گئے ہیں۔ تو میں نے ان کے سامنے بھی دعوت دی،
ان دونوں قوم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور اے لوگوں اب وہ قوم تمہارے بھائی ہیں، میری امت میں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کے بدوں کا فیصلہ میری امت کے بدوں کے ساتھ کرے گا، اور ان کے نیکوں کا فیصلہ میری امت کے نیکوں کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور پھر جب آپ وادی مکہ میں پہنچے تو جب وادی مکہ میں آپ تشریف لے گئے تو اس ٹہنی پر آپ کی نظر پڑی، اس ٹہنی پر جس ٹہنی پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی شب جب جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ کا امامہ تھوڑا سا ٹکرا گیا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس درخت کی ٹہنی نے حضور کے امامہ مبارک کو بوسہ دے لیا تھا۔ تو حضور کی نظر جب اس ٹہنی پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹہنی ابھی بھی ہل رہی ہے، وہ ٹہنی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ حضور ام ہانی کے گھر پہنچے جہاں سے آپ معراج پر گئے تھے، جب حضرت ام ہانی کے گھر پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ نالی جہاں پر حضور نے وضو فرمایا تھا وہاں پر پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ نظر اٹھائی، دروازے پر نظر گئی تو وہ کنڈی جو دروازہ بند کرتے وقت ہلی تھی وہ کنڈی اب بھی ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ بستر جہاں سے رسول اعظم اٹھ کر کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ سبحان اللہ۔ اب پوچھنے والے نے امام عشق و محبت کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا کہ حضور گئے 18,000 سال بعد واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، اور اتنے سالوں بعد لوٹ کر آنے کے باوجود بھی ٹہنی ہل رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے۔ بھئی بستر گرم کتنی دیر ہوگا؟ ایک بندہ بستر سے اٹھ کر جائے 4 منٹ 5 منٹ، چلو 10 منٹ تک گرم رہ سکتا ہے۔ حضور زمین سے آسمان تک کا سفر کر رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر کے تمام انبیاء کو نماز ادا کروا دی، پھر صرف نماز ادا نہیں کروائی، نماز کے بعد 6 انبیاء کے خطاب ہوئے جو پچھلے سال میں نے بیان کر دیے، 6 انبیاء اکرام کے خطاب ہوئے۔ تمام کے خطاب کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اوپر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، ان نبیوں سے بات چیت بھی ہوئی۔ پھر حضور جو ہے سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر وہاں سے آگے بھی پہنچے، عرش و کرسی کو بھی عبور کر لیا، پھر لامکہ پر پہنچ گئے، اللہ سے ملاقات بھی کر لی، اللہ سے باتیں بھی کر لی، تحفہ معراج یعنی کہ نماز لے کر واپس بھی آ گئے۔ واپس آئے تو حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ نے بار بار لگاتار 9 مرتبہ آپ کو بھیجا، حضور تشریف لے گئے، نمازیں کم کرواتے گئے، 50 کو 5 میں تبدیل کروایا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب بریلی کا امام کس انداز میں جواب دیتا ہے؟ بریلی کے قلندر نے گھڑی اٹھائی، ایک گھڑی اٹھائی، یہ وہ گھڑی تھی جو چابی سے چلا کرتی تھی، اس زمانے میں چابی سے چلنے والی گھڑی آتی تھی، جس چابی سے گھما دیا جاتا تھا وہ گھوم کر کے واپس اس جگہ پر آتی تھی، چابی سے چلنے والی گھڑی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی چابی کو روک دیا، اور روک کر کے کچھ وقت کے بعد اسے جب چلایا تو آپ نے پوچھا پوچھنے والے سے، بتا اس میں کیا وجہ ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، حضرت وہی وجہ ہے جب آپ نے روکا تھا اس وقت جو وجہ تھا، اس وقت جو وجہ تھا وہی وجہ ہے۔ کہا جس طرح میں قادر ہوں اس گھڑی کو روکنے پر، وہ رب قادر ہے اس دنیا کی گھڑی کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس دنیا کی گھڑی کو روکنے پر، اور یاد رکھو نبی روح دنیا ہے، روح دنیا، روح کائنات ہے میرے مصطفیٰ، روح کائنات۔ اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اگر روح نکل جائے، بندے کی انگلی اگر ٹیڑھی ہو تو سیدھی نہیں ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، پھر اسے بند کرنا پڑتا ہے۔ مطلب کیا؟ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کے اندر اتنی جان نہیں بچتی
اتنی جان نہیں بچتی کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھی بند کر سکے. آنکھ بند کرنے کے لیے بھی کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے. حضور روح کائنات ہے. جب میرے مصطفیٰ اس دنیا سے باہر ہوئے, روح کائنات دنیا سے باہر ہوئی, دنیا وہی کی وہی اٹک گئی, وہی کی وہی رک گئی. جب حضور تشریف لائے تب کائنات کا نظام دوبارہ چالو ہوا. اسی لیے بریلی کے امام نے اپنے انداز میں کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان. حضور تشریف لے آئے. اب وہاں سے تشریف لے جا کر کے حضور خانہ کعبہ کے اندر پہنچے. خانہ کعبہ کے اندر پہنچ کے کعبۃ اللہ سے پیٹھ لگا کر کے تشریف فرما ہو گئے. اللہ سورج نکلا, ابو جہل آیا, آ کر کے چہرے مصطفیٰ کو خوش دیکھا. یہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں. چہرے پر مسکراہٹ دیکھی, تبسم دیکھی, چہرے کو مسکراتے دیکھا, پریشان ہو گیا. اتنی تکلیفیں, اتنا غم, چچا ابو طالب کے جانے کا غم, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کا غم, طائف میں پتھر برسانے کی تکلیف, اتنے سارے دکھ, اتنی ساری تکلیفیں, اس کے باوجود چہرہ مسکراتا ہوا. کیسے مسکرا رہے ہیں؟ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیسے مسکرا رہے ہو؟ حضور نے جواب دیا کہ وہ دیکھ کر آیا ہوں جو تم سوچ نہیں سکتے, وہ ہوا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. جاؤ بلا کر لاؤ دوسروں کو بھی بلایا گیا. یا معاشر القریش کے کہ ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. جب لوگ آ گئے, حضور نے فرمایا کل رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کر آیا. ان لوگوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے اور یکا یک ہنسنے لگے, تمسخر کے انداز میں, مذاقیہ انداز میں, کہ یار وہ مسافت جو 1 مہینے سے زیادہ کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل رات گیا اور واپس بھی چلا آیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد وہ واقعات پیش آنے شروع ہو گئے. پھر ان لوگوں نے حضور کے سامنے ان تاجروں کو پیش کر دیا جو اکثر تجارت میں مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف جایا کرتے تھے. مسجد اقصی اس وقت نہیں تھی, بیت المقدس کی طرف جایا کرتے تھے. تو ان تاجروں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ ذرا بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی محرابیں ہیں, وہاں پر لگنے والے شمعدان کتنے ہیں, کتنے وہاں پر جو ہے سیڑھیاں بنائی گئی ہے, وہاں پر جو ہے کتنے پردے لٹکائے گئے ہیں. یہ سوال پوچھنے لگے, یہ کے بعد دیگرے سوال کرتے جاتے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کعبے کی چھوی میرے نزدیک دھندلی تھی, اس لیے کیونکہ میں کعبے کے فانوس گننے تو نہیں گیا تھا, کعبے کے دروازے دیکھنے تو نہیں گیا تھا, سیڑھیوں کی گنتی کرنے تو نہیں گیا تھا. مجھے تو نبیوں کی امامت کے لیے بلایا گیا تھا, مجھے تو حضرت آدم کا امام بنا کر کے بلایا گیا تھا, حضرت ابراہیم کا امام بنا کے بلایا گیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والا وعدہ پورا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. لہٰذا دھندلی تھی, دیکھتا کیا ہوں, اچانک رب ذوالجلال نے اپنی رحمت سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور حضرت جبرائیل نے خانہ کعبہ کا, خانہ بیت المقدس کا نقشہ اٹھا کر کے میرے سامنے کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب کافر مجھ سے سوال کرتے اور میں اس کا جواب دیتا, بیت المقدس کو دیکھتا جاتا اور اس کا جواب دیتا جاتا. اس زمانے کے لحاظ سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو گویا کہ رب ذوالجلال نے نبی آخر الزماں کے سامنے مسجد اقصی کا 3D ماڈل پیش کر دیا, بیت المقدس کا 3D ماڈل. حضور اس کو گھماتے اور دیکھتے جاتے, اس کو گھماتے اور دیکھتے جاتے. اس طرح دیکھ رہے تھے گویا کہ مسجد اقصی کے سامنے, بلکہ بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. حضور دیکھتے جاتے اور بتاتے جاتے. جب یہ حربہ ان کا فیل ہو گیا تو انہوں نے کہا یار ان کو جھوٹا تو قرار دینا ہے, جھوٹا تو ان کو بنانا ہے, کیسے بنایا جائے؟ نعوذ باللہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے, آپ جب فلسطین کی طرف گئے ہوں گے, مسجد اقصی کی طرف, تو آپ نے راستے سے ہی سفر کیا, تو جس راستے سے سفر کیا تو آپ کو قافلے ملے ہوں گے, کچھ قافلے تو ملے ہوں گے, راستے میں آنے جانے والے مسافر تو نظر آئے ہوں گے, تو بتائیے آپ نے کن کن کو دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے 3 قافلوں کو دیکھا ہے, 3 قافلوں کو. کون سا قافلہ؟ فرماتے ہیں قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر ان واقعات کو, ان باتوں کو نقل کیا ہے, تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ راستے میں نے 3 قافلوں کو دیکھا. پہلا قافلہ مقام روحہ پہ دیکھا,
مقام روحا میں کیا کر رہا تھا وہ قافلہ؟ اس قافلے کا اونٹ بدک گیا تھا اور وہ تمام کے تمام اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ جب میں پہنچا تو وہ اونٹ کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اچھا، عربوں کا ایک طریقہ تھا، جب وہ سفر کیا کرتے تو اپنے خیمے جہاں پر نصب کرتے، خیموں کے باہر کچھ کھجوریں اور کچھ پانی کے پیالے رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ جو راہ گزر یہاں سے گزرے نا، اس کو بھوک لگی ہو تو کھجور کھا لے، پیاس لگی ہو تو پانی پی لے۔ تو اس قافلے نے بھی ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا جب میں مقام روحا پر پہنچا، واپسی کے وقت میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مقام روحا پر ہمارے مکۃ المکرمہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بدکی بھاگی ہوئی اونٹنی کے پیچھے ہیں، وہ جو بھاگ گئی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے خیموں کے باہر پانی کے پیالے اور کھجور کی تشتریاں رکھی ہے۔ میں نے وہاں سے ایک پیالے سے پانی لے کر کے پی لیا، پانی لے کر کے پی لیا، اور پھر جیسے پانی پی کر کے میں فارغ ہوا، اتنے میں وہ لوگ وہ اونٹنی، وہ بھاگی ہوئی اونٹنی پکڑ کر لے آئے تھے۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے ان میں سے ایک کو سلام کیا، اور جب سلام کیا تو اس نے کہا یقیناً یہ تو محمد کی آواز ہے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، کیونکہ حضور تو براق پر سوار تھے، اور براق بنا ہے برق سے۔ برق کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے نا بارش کے وقت چمکتی ہے، اسے برق کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھو آج سائنس کی دنیا کے اندر جب ایک دوری مسافت کو طے کیا جاتا ہے تو جب وہ کلومیٹر سے آؤٹ ہو جاتی ہے، جب کلومیٹر اس میں نہیں سماتی تو پھر وہ کہتے ہیں اتنے لائٹ ایئرز دور، لائٹ ایئرز دور۔ تو حضور کی سواری اتنی رفتار سے چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے تیز لائٹ کو مانا جاتا ہے، اتنی تیز رفتار سے حضور کی سواری چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا قافلہ؟ حضور نے فرمایا دوسرا قافلہ میں نے ذی فجا کے مقام پر دیکھا۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک اونٹ پر دو دوست سوار تھے، ایک اونٹ پر دو دوست سوار تھے، وہ دونوں دوست جو ہے ایک ہی اونٹنی پر بیٹھ کر چل رہے تھے۔ جب میری براق ان کے قریب سے گزری ہے، میری سواری ان کے قریب سے گزری ہے، تو اس کی چمک سے ان کا اونٹ یا اونٹنی بدک گئی، اور جب بدکی ہے تو ان میں سے ایک زمین پر گر پڑا، اور جو زمین پر گرا ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ نشانی ہے اس قافلے کی۔ فرمایا اچھا، لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے، تیسرے قافلے کی بات بتائیے۔ کہا تیسرا قافلہ مجھے مقام تلوین پر ملا ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ اس قافلے کی نشانی یہ تھی کہ اس قافلے کے آگے ایک اونٹ چل رہا تھا، اور اس اونٹ کے اوپر دو بورے لٹکے ہوئے تھے، ایک بورا سفید دھاری دار تھا اور دوسرا بورا کالی دھاری دار تھا۔ ایک بورے پر سفید دھاریاں بنی ہوئی تھی اور دوسرے بورے پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ کہا اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، وہ آئیں گے جب ہم تحقیق کر ہی لیں گے، چلو یہ بھی بتا دو وہ کب مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، یہ بھی بتاؤ۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک کل کا سورج طلوع ہوتے ہی پہنچ جائے گا، اللہ نے چاہا تو دوسرا سورج جب زوال کے وقت پہنچے گا، دوپہر کے وقت تب پہنچ جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو تیسرا غروب آفتاب کے ساتھ ہی پہنچ جائے گا۔ جب ان لوگوں نے کہا تو ٹھیک ہے صاحب اب تو انتظار کر لیتے ہیں، اگلے دن سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہاڑیوں کے اوپر لوگ اکٹھا ہو گئے، کافر ایک پہاڑی پر، کلمہ پڑھنے والے دوسری پہاڑی پر، اب دیکھ رہے ہیں، قافلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو لہب کہہ رہا ہے، عتبہ کہتا ہے، شیبہ کہتا ہے ہاں اب آنے دو، اگر قافلہ ٹائم سے نہیں آیا تو مذاق اڑایا جائے گا، جھوٹا بنایا جائے گا، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ایک کافر نے سورج کی طرف دیکھا، جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکل کر کے مکے کی زمین کو چومتی ہے، چیخنے والا چیختا ہے وہ دیکھو سورج نکل آیا، وہ دیکھو سورج نکل آیا۔ ابھی وہ اس سے آگے کچھ کہتے، اتنے میں ہی کلمہ پڑھنے والے نے کہا ارے سورج کو کیا دیکھ رہے ہو، وہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا کہا ہوئی بات کو سچا کر دیا، رب ذوالجلال نے سچا کر دکھایا، تم سورج کو دیکھ رہے ہو، وہ دیکھو قافلہ بھی چلا رہا، ارے تکبیر، ارے رسالت، سبحان اللہ، وہ دیکھو قافلہ بھی چلا رہا ہے۔
اب لوگ حیران ہو گئے کہ صاحب یہ تو بات سچی ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا دوپہر کا انتظار کرتے ہیں، جب دوپہر کا وقت آئے گا، سورج ڈھلنے لگے گا اور قافلہ نہیں آئے گا تو پھر ہم محمد کو جھوٹا قرار دیں گے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ہم محمد کے خلاف باتیں بنائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کو کہاں منظور ہے کہ اپنے محبوب کا مذاق اڑانے دے، اپنے محبوب کی باتیں بنانے دے۔ یہ تو وہ محبوب ہے کہ جب کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ رب العزت تبت یدا ابو لہب و لہب کہہ کر کے اس کے خلاف قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے، سورت نازل کر دیتا ہے۔ جب سورج زوال پذیر ہونے لگا اور لوگ کہنے لگے لو صاحب سورج ڈھلنے لگا ہے، مسلمانوں نے کہا وہ دیکھو دوسرا قافلہ بھی آ رہا ہے۔ جب پہلے قافلے والے آئے نا تو ان سے پوچھا یار ذرا یہ تو بتاؤ کیا راستے میں کسی مقام پر تمہارے پیالے کا پانی کسی نے پی لیا تھا؟ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ نہیں تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ہم مقام روحا پر جب پہنچے ہماری اونٹنی بدک گئی تھی، اور جب اسے اونٹنی کو ہم ڈھونڈنے کے لیے گئے واپس آئے ہیں تو باہر کا خیمے کے باہر لٹکا ہوا پیالہ ہمیں خالی ملا اور کسی سلام کرنے والے نے سلام کیا تھا اور آواز محمد ابن عبداللہ جیسی لگی۔ پھر جب دوسرا قافلہ آیا تو اس میں سے ایک کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اس نے پٹی باندھ کر یوں ہاتھ لٹکایا ہوا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تمہارا ہاتھ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس نے جواب دیا یار بات سمجھ نہیں آئی، ہم چل رہے تھے اطمینان کے ساتھ، اچانک ہماری اونٹنی ہماری سواری جو ہے وہ بدک گئی اور جیسے بدکی ہے میں زمین پر گر گیا، اور جب میں زمین پر گرا ہوں تو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ مسلمان رسول اعظم کا چہرہ دیکھتے تھے اور اس کے دل میں سبحان اللہ، کتنا سچا رسول ہے، کتنا صادق رسول ہے، کتنا سچا رسول ہے کہ جو کہتا ہے من و عن ویسا کا ویسا ہی اللہ پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شام ہوئی، اب جب شام ہوئی تو پھر لوگ کھڑے ہوئے تھے ٹیلے کے اوپر، سورج ڈوب رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، رات کا وقت ہونے والا تھا۔ ادھر ہوا یہ کہ قافلے کو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ جب قافلے کو تاخیر ہوئی تو ادھر سورج ڈوبنے والا تھا اور ادھر قافلہ آ نہیں رہا تھا۔ قافلے کو کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جاؤ سورج کو روک لو، سورج کو روک لو، سورج سے کہو آج ڈوبنا نہیں ہے، آج ڈوبنا نہیں ہے، جب تک قافلہ مکے میں داخل نہیں ہوگا سورج ڈوبے گا نہیں۔ سورج کہنے لگا مولا کریم میرے سجدے کا وقت ہو چکا، مجھے سجدہ کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سجدہ بھی تو ہمارا ہے، ہمیں ہی تو سجدہ کرنا ہے، ہمارا سجدہ بعد میں کر لینا، پہلے میرے محبوب کی بات کو سچ ہو جانے دے، محبوب کی بات سچ ہو جانے دے، ہاں محبوب کی بات سچ ہو جانے دے۔ اسی لیے تو کہا میرے امام نے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آج یہ شہر مودی مفتی ندیم اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ قافلہ بھی مکہ المکرمہ میں داخل ہوا ہے، اور جب داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ اس کے آگے ایک اونٹ چل رہا ہے اور اس اونٹ کے اوپر دو بورے لٹکے ہوئے ہیں، ایک پر کالی دھاریاں ہیں ایک پر سفید دھاریاں۔ ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں کو تو ماننا ہی نہیں تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دے وہ تو اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے اور کہے بتاؤ محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضور فرمائے اے ابو جہل میں بتاؤں تو شاید تو کہہ دے گا کہ تکا لگ گیا ہے، کیا بہتر ہو اگر وہ بتائیں تیری مٹھی میں۔ اور جب یہ سنا نا تو مٹھی میں تھے کنکر مسکرائے، محمد پر قربان ہو جائے، محمد پر قربان ہو جائے۔ مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھی انہوں نے وہاں پر بند ہو کر کے کلمہ پڑھا تھا، تو ابو جہل نے کہا تھا کتنا بڑا جادوگر ہے۔ جب یہ سارے معاملات دیکھے نا تو ابو جہل پھر چلانے لگا ارے اس سے بڑا جادو تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، جو بتایا ویسا کا ویسا ہی ہو گیا۔ بہرحال ان کو نہیں ماننا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ ماننے والوں نے تو اس انداز سے مانا کہ اگلا سویرا جب ہوا حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر، ایک یہودی کی کنیزہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، چکی پر آٹا پسوانے کے لیے آئی ہے، لیکن آٹے کا وزن زیادہ ہو گیا، جب زیادہ ہو گیا تو وہ اسے اٹھا نہیں پا رہی ہے، لے جا نہیں پا رہی ہے۔ حضور نے دیکھا کہ پریشان ہے کنیزہ، خادمہ پریشان ہے، حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا بھی کیا پریشانی ہو گئی، کیا دقت ہو گئی،
کہا اے سونے چہرے والے، اے چہرے والضحیٰ والے، اس نے اپنے انداز میں کہا تھا، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا ہوگا اے چہرے والضحیٰ والے، اے زلف واللیل والے، اے مازاق کی سرمئی آنکھوں والے، اے علم نشرح کے سینے والے، اے وما ینطق عن الہوا کی زبان والے، ہم نے تجھ جیسا سونا نہیں دیکھا، میں اس کو اٹھانا چاہتی ہوں اٹھا نہیں پاتی ہوں، کیا کروں، میرا مالک بڑا جلاد ہے، مجھے مارے گا اگر تاخیر ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آیا ہی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہوں، میں بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہوں، بے یاروں کا یار بن کر آیا ہوں، بے مددگاروں کا مددگار بن کر آیا ہوں، تمہارے سنبھالنے کے لیے ہی مجھے رب نے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کے آٹے کا کٹا اٹھایا، اپنے کاندھے مبارک پر رکھا اور پہنچ گئے یہودی کے مکان پر۔ یہودی کے مکان پر جب پہنچے ہیں، یہودی غصے میں تل ملاتا ہوا چکر کاٹ رہا ہے، خادمہ آئے گی تو آج سزا دوں گا۔ جب پہنچی ہے خادمہ وہاں پر، ساتھ میں مرکز عقیدت ہے، مرکز عقیدت ہے، بزبان اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے، نوشہ بزم جنت ہے۔ جب حضور کے چہرے کو دیکھا، سارا غصہ پانی ہو گیا، سارا غصہ اتر گیا۔ جب غصہ اترا ہے تو آگے بڑھ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا تو مجھے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اللہ۔ اس نے کہا حضور کیسے نہ مانوں، میں نے آپ کے معراج کا قصہ سن لیا ہے اور اپنے علماء سے کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا، ہمارے علماء نے بیان کیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کی ایک شان یہ بھی ہوگی کہ جس رات اسے معراج کروائی جائے گی اس کے اگلے دن ایک خادمہ کا آٹا اٹھا کر اپنے کندھوں پر لائے گا۔ یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح میرے نصیب کو، وہ یہودی کوئی اور نہیں نکلا، میں نکلا، مجھے ہاتھ پکڑائیے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماننے والوں نے تو اپنے انداز میں مانا اور نہیں ماننے والوں نے تو نہیں مانا، لیکن نہ ماننے والوں کا کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔ المختصر علامہ ظفر الدین بہاری رضوی علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات کے اندر آپ کا ایک خطاب نقل کیا گیا۔ اس خطاب کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی کے بیان کردہ ایک واقعہ کو ذکر کیا گیا۔ اس واقعے کے اندر شیخ ابن سکینہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا، آخری بات ہے انشاءاللہ پھر رخصتی، ایک مرید تھا۔ وہ مرید کا کام کیا تھا؟ وہ جمعے کے دن خانقاہ سے صفے اٹھاتا اور مسجد میں لے جا کر کے بچھایا کرتا تھا۔ اب اس کا یہی کام تھا، مسجد میں لے جا کر کے صفے بچھاتا تھا۔ ایک دن شب معراج کے اسی طرح کی محفل کے اندر، جلسے کے اندر وہ حاضر ہو گیا۔ جب اس نے بیان سنے علماء کے صاحب پل بھر کے اندر اتنا لمبا سفر ہو گیا، حضور زمین سے آسمان تک گئے، جنت دیکھ کر آئے، عرش و کرسی کی زیارت کر کے آئے، جہنم کو دیکھ کر آئے، جہنمیوں کو دیکھ کر آئے، ان کے بارے میں سوال کر کے آئے، جنتیوں کے ٹھکانے، جنتیوں کے گھر دیکھ کر آئے۔ یہ تمام چیزیں جب سنی تو وہ حیرانی کے عالم میں کہ مولویوں نے جو ہے اپنی طرف سے قصہ بنا لیا۔ اچھا ایک بات دھیان رکھیے معراج کے حوالے سے، معراج 3 سفر کا مجموعہ ہے۔ پہلا سفر الاسراء ہے جو شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یاد رکھیے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اس پر ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ علماء بیٹھے ہیں میری اصلاح کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص الاسراء کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسے ہر مسلمان کو ماننا ضروری اور لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے، بلکہ قطعیات میں سے۔ دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ علماء فرماتے ہیں یہ سفر بھی چونکہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، لہٰذا اس کے ماننے والا کافر تو نہیں ہوگا لیکن اسے بدعتی قرار دیا جائے گا، اور ایسے شخص کا امام بنانا اور پیر بنانا، اسے اپنا قائد ماننا ناجائز ہے۔ وہ بدترین گمراہ ہے جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا سفر نہیں مانتا۔ اس کے بعد کا جو سفر ہے، اگر وہ سفر کوئی مان رہا ہے دلائل کی روشنی میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اس سفر کو ویسے ہی نہیں مانتا جیسا کہ ہر کوئی بیان کر رہا ہے، بلکہ اس کے پاس کچھ دلائل ہیں اور وہ کبھی تحقیر مصطفیٰ نہیں کرتا، حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، یا اس کا ایسے مسلک اور فرقے سے تعلق نہیں ہے کہ وہ مسلک بھی گستاخ ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس پر کوئی الزام عائد نہیں کیا جائے گا، اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس والے سفر کے لیے مسجد سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لامکہ تک کے سفر کو، یہ 3 حصے ہیں، اور یہ 3 حصوں کے 3 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ لازم و ضروری ہے، دوسرے عقیدے کے اندر دوسرے سفر کے بارے میں آپ کو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ سفر ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا وہ گمراہ قرار دیا جائے گا۔
اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک کا سفر، اس سفر کو اگر کوئی دلائل کے ساتھ نہ مانے تو اس کی مرضی، لیکن یہ سفر ثابت ہے، لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حضور کی شان کے ہر حصے کو مانتے ہیں۔ حضور دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے تشریف لائے اس میلاد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور جب زمین سے عرش اعظم پر جائیں اور اپنے محبوب، اپنے پیاروں، اپنے پیارے امتیوں کی گناہوں کی بخشش کی التجائیں کریں، ہم اس معراج کو بھی مانتے ہیں، ہم میلاد کو بھی مانتے ہیں اور معراج کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا یار یہ اتنا بڑا سفر مولویوں نے شاید اپنی طرف سے بنا لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب شیخ ابن سکینہ کا جو مرید تھا وہ ایک دن جو ہے جمعہ کا دن آیا تو اس نے خانقاہ سے جو ہے صفیں اٹھائی، اپنے کاندھوں پر رکھی، اور پھر وہ گیا دریائے دجلہ کے کنارے، اور دریائے دجلہ سے اس نے جو ہے مچھلی پکڑی، اور مچھلی پکڑ کے واپس لایا گھر پر، اور گھر لا کر کے بیوی کو دی اور کہا اسے کاٹ کر کے تم بناؤ، اسے ذبح کر کے تم بناؤ، میں جو ہے یہ صفیں مسجد میں رکھ کر کے آتا ہوں۔ اس نے صفوں کو رکھا کاندھے پر، دریا دجلہ کے کنارے دوبارہ پہنچا، دریا راستے میں پڑ رہا تھا، اس نے سوچا کہ یار مسجد ہے، جمعہ کا دن ہے، سنت پر عمل کر لیا جائے، آؤ غسل کر لیتا ہوں۔ وہ غسل کرنے کے لیے اس نے چھلانگ لگا دی دریا دجلہ کے اندر۔ اب چھلانگ لگائی ہے اس نے دریا دجلہ میں، ڈبکی مار کر کے جب نکلا ہے تو نہ دریا دجلہ ہے، نہ کنارہ دجلہ ہے، نہ اس کے کپڑے ہیں، اور نہ ہی اس کا شہر ہے۔ اب وہ حیرانی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یہ آ کہاں گیا ہوں۔ کچھ لوگ موجود تھے، ان سے پوچھا بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ مصر ہے، یہ مصر ہے۔ اب وہ حیرانی پریشانی کے عالم میں باہر نکلا، ایک کپڑا اسے ملا، اس کو تیبند کی طرح یوز کیا، لنگی باندھی، اور لنگی باندھ کر کے جو ہے مصر کے اندر داخل ہو گیا۔ سنار تھا، یوں کام اس کو سنار کا آتا تھا۔ جیسے اندر داخل ہوا تو اس نے گاؤں بازار کے اندر جیسے انٹری کی، وہاں دیکھا ایک سنار کی دکان ہے، ایک سنار جو ہے زیور کو اچھے سے تراش رہا ہے۔ جب سنار کو زیور تراشتے ہوئے دیکھا تو وہ کھڑے ہو کر اسے انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھنے لگا۔ جب سنار نے دیکھا کہ یار یہ توجہ سے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اسے کام آتا ہوگا، اس سنار نے اس کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا کیا میاں تم بھی سنار ہو؟ کہا ہاں میں بھی سنار ہوں، تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ کہا اچھا جانتے ہو تو بتاؤ اس کو تم تھوڑا ڈھال کر کے دکھاؤ۔ اس کو ایک زیور دیا، اس نے ڈھالا، بڑا خوبصورت ڈھال دیا۔ جب ڈھال دیا تو سنار خوش ہو گیا، اس سے کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، کھانا بننے کے لیے چھوڑ کر آیا تھا پر پتہ نہیں یہاں کیسے پہنچ گیا، بھوک لگی، کھلا دو کھانا کھلا دو۔ اس سنار نے کھانا پیش کر دیا۔ نماز کا وقت ہوا، وہ لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، جمعہ کی نماز ادا کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سنار نے اس کو دوسرا کام پکڑا دیا، یہ کام کرتا گیا، بڑے اچھے سے کرتا گیا، پرانی یادیں بھولنے لگا، اپنے علاقے کی یادیں بھولنے لگا، اپنے شہر کی باتیں بھولنے لگا۔ اچھا وہاں اس کی بیوی بھی تھی، اس کو بھی بھول گیا۔ بھول کیا گیا؟ جان بوجھ کے بھولنا پڑا، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے آ گیا ہوں۔ اس نے سوچا شاید یہی میری اصل زندگی ہوگی۔ اس نے جو ہے وہاں پر 7 سال کا عرصہ بتایا، 7 سال کا، مصر کے اندر 7 سال گزارے۔ اس سنار نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا، اس سے 3 بچوں کی ولادت بھی ہو گئی۔ اب 3 بچوں کی ولادت ہو گئی۔ ایک دن گرمی کا موسم تھا، مصر کا شہر ہے، گرمی کا موسم ہے، ریگستان کا علاقہ ہے۔ اس نے کہا یار گرمی زیادہ لگ رہی ہے، کیوں نہ دریائے نیل کے اندر ایک ڈبکی مار لی جائے۔ یہ پہنچا ہے ڈبکی مارنے کے لیے دریائے نیل میں۔ علامہ ظفر الدین بہاری کے ملفوظات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا ہے، اپنے کپڑے اتارے، دریائے نیل کے اندر جیسے ڈبکی ماری ہے، ڈبکی مار کر کے باہر نکلا ہے تو دیکھا کہ وہی شہر ہے، وہی دریائے دجلہ ہے، کپڑے وہی رکھے ہیں۔ یہ جلدی سے باہر نکلا، کپڑے پہنے، صفوں کو اٹھایا، صفوں کو اٹھا کر کے دیکھا تو آواز دینے والا، اذان دینے والا اذان دے رہا ہے۔ یہ جلدی سے مسجد کی طرف دوڑا، اس نے جلدی سے صفوں کو بچھایا ہے۔ ابھی دیکھتا کیا ہے کہ ابھی صفوں کو بچھا ہی رہا ہے کہ جو ہے خطیب منبر پر خطبے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ چپ چاپ بیٹھ گیا، خطبہ سننے لگا۔ خطبے کے بعد فارغ ہوا، اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا، ساتھ لے کر کے گھر پہنچا ہے۔ جب گھر پہنچا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ بیوی نے مچھلی تیار کر رکھی ہے، مچھلی تیار ہے۔ یہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کر کے حیران و پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد حضرت سکینہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے ساتھ ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا میں ایک دن گیا تو ایسا میرے ساتھ ہوا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مصر گیا تھا، وہاں میں نے شادی بھی کی تھی، میرے 3 بچے بھی ہوئے تھے، شاید میں نے خواب دیکھ لیا ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا بتاؤ نہاتے ہوئے خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ ارے پانی کے اندر خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا حضور پھر؟
کہا تم نے سوچا کیا تھا؟ کہا حضور میں یہ سوچ رہا تھا کہ معراج اتنا بڑا واقعہ پل بھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جائیں لامکہ تک، واپس آئیں تو ٹہنی ہل رہی ہو، پانی بہ رہا ہو، کنڈی ہل رہی ہو، بستر ابھی گرم ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بس یہی تو بات ہے، اللہ نے تجھے دکھا دیا کہ کس طرح معراج ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا تو پھر حضور پھر کیا؟ کہا وہ تیری اصل زندگی تھی، اگر یقین نہ آئے تو لے ایک سواری انتظام کر اور جا مصر میں، تجھے تیری بیوی بھی وہیں ملے گی، تیرے بچے بھی وہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ جب گیا تو اسے بیوی بھی وہیں ملی، بچے بھی وہیں ملے، انہیں لے کر کے واپس آیا۔ تو ماننے والوں نے اپنے انداز میں مانا اور نہ ماننے والوں نے کیسے بھی نہیں مانا۔ بالآخر میں اتنا سا کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ واقعہ اس لیے قابل ذکر ہے کیونکہ حضور کے ذکر سے حضور اللہ نے فرمایا کہ حضور سے محبت کرو۔ حضور نے خود فرمایا کہ میری محبت تم پر لازم ہے، مجھ سے محبت کرنا ضروری ہے، جب تک تم میں سے کوئی مجھ سے سب سے زیادہ پیار نہیں کرے گا وہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو لوگ یہ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس چیز کا حکم لازم کرتا ہے جس چیز کو بندہ کر سکتا ہے، اور محبت تو ہو جاتی ہے، کرتا کون ہے؟ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب ہو جاتی ہے تو بندہ کر کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ تو فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی نفس کو صرف اسی کا مکلف بناتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ تو جب محبت کر نہیں سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ حضور نے کس طرح حضرت عمر سے کہا اور کس طرح اپنے ماننے والوں پر لازم کر دیا کہ تم پر لازم ہے مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنا؟ تو جواب یہ ملے گا کہ محبت صرف ہو ہی نہیں جاتی، محبت کی جا سکتی ہے۔ اور محبت کب کی جا سکتی ہے؟ جب بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، یہ مجھ سے زیادہ باوقار ہیں، یہ مجھ سے زیادہ شان والے ہیں، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، ان کی عظمتیں مجھ سے زیادہ ہے، اللہ نے انہیں قابلیت مجھ سے زیادہ عطا فرمائی، لہٰذا مجھے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس سے ہمارے سینوں کے اندر چراغ مصطفیٰ روشن 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 ہوتا جائے، ہمیں وہ تذکرے کرنے چاہیے۔ اسی لیے معراج، شب معراج کی یہ محفل سجانا ہم پر ضروری ہے، لازم ہے، تاکہ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا رہے اور ہم حضور سے کہیں حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے سچے عاشق ہیں، اور دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔